ویلکم بیک ٹو سلی پوائنٹ. ہم ماجد بھٹی صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, کافی انہوں نے باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. تنویر, آپ کو فون تو نہیں آیا سلیکشن کمیٹی کے ممبر کے لیے, کیونکہ اسد شفیق اور اظہر علی کی آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں؟ نہیں, نہ آئے گا. آ بھی گیا تو منع کر دوں گا. اچھا, آئے گا. آپ کو امید لگائے بیٹھے ہیں؟ نہیں, میں کوئی امید نہیں لگایا بیٹا. لگا لو کیا, اچھا وہاں جا کے صحیح کر دینا چاہیے. دیکھیں, میں اپنی بات سے بالکل کلیئر ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں برا ہے, یہ جو بھی ہے میں کلیئر ہوں کہ میں بس یہیں ٹی وی پہ رہوں گا, یہیں کام کروں گا. بس میرا یہ شوق ہے. میں بالکل کلیئر ہوں. میں بالکل ایسا نہیں ہوں کہ یہاں بھی آؤں, وہاں سے آفر آ جائے, وہاں چلا جاؤں, وہاں سے کام ختم کروں پھر ٹی وی پہ آ جاؤں. میرا یہ شوق نہیں ہے. میری نیچر میں ہے, میں جو کام کرتا ہوں یا جو میرا دل ہوتا ہے میں اس کام سے ہٹتا نہیں, کیونکہ میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا اپنی چیزوں کو. میں کہتا ہوں ایک ہی طرف ہے, ادھر ہی رسپیکٹ مل رہی ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اپنا ہر چیز بہتر ہے, ٹھیک ہے, تو میں کہیں اور جانا نہیں چاہتا. یہ تو ہوگی بات. اس کے علاوہ سلیکشن کمیٹی میں اگر آپ نہیں جانا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ فون بھی نہیں آیا, تو اگر 2 یا 3 سلیکٹر آئیں گے, عاقب جاوید صاحب کا سنا ہے کہ وہ تو ہیڈ کریں گے سلیکشن کمیٹی کو, اور شاید حسن چیمہ صاحب بھی رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ عاقب بھائی کیوں ہیڈ کریں گے؟ عاقب بھائی جب ایک ڈائریکٹر بن چکے ایک اکیڈمی کے, بتاتا ہوں میں کیوں ہیڈ کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ عاقب جاوید کے کیونکہ نظر ہوگی پورے ڈومیسٹک سسٹم پہ, ڈومیسٹک اسٹرکچر. نہیں, مجھے بات بتائیں, عاقب بھائی سارے کام کریں گے؟ کر سکتے ہیں. عاقب بھائی سلیکٹر بھی بنیں گے, عاقب بھائی ہیڈ کوچ بھی بنیں گے, وہاں سے اتر کے نیشنل. نہیں, ہیڈ کوچ ابھی تو نہیں ہے نا بھائی. میری بات تو سن لیں. عاقب بھائی سلیکٹر بھی تھے, عاقب بھائی ہیڈ کوچ بھی پاکستان ٹیم کے بن کے اتر گئے, اب وہ ڈائریکٹر بھی بن گئے, پھر وہ سلیکٹرز کے ہیڈ بھی بن جائیں گے. تو کیا عاقب بھائی سارے کام کریں گے اور کسی سے کام نہیں کرانا؟ تو جو ان کو لگانے والا ہے اس سے پوچھیں نا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا. عاقب جاوید کا قصور تو نہیں. نہیں, میں یہی تو بات کر رہا ہوں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, ہم بیٹھ کے سسٹم کی باتیں کرتے ہیں نا. یہی سسٹم ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کیوں نہیں ایک بندے کو ایک جاب دیتے؟ اگر عاقب بھائی ڈائریکٹر ختم, ان کو بولیں آپ پورا یہ دیکھو, سلیکٹرز اور 3 لوگوں کو لے کے آؤ, ان کا ہیڈ اور کسی اور کا لے کے آؤ, ان سب کے پاس وہی جابز ہونی چاہیے اور کوئی جاب نہیں ہونی چاہیے. یہاں تو ہیڈ کوچ بھی بن جاتا ہے بندہ, وہی ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, وہی سلیکٹر ہوتا ہے. مطلب ایک بندے کے پاس 4 چیزیں لے کے چل رہا, تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ ہم اگر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو کیسے یہ کیا سسٹم کا حصہ ہے؟ یہ سسٹم بہتر ہونے کا حصہ ہے کہ ایک بندہ 4 کام کر رہا ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. 2019 سے ہم اس چیز سے بات کر رہے ہیں کہ مصباح کو جب 3 ذمہ داریاں دی تھی, ہیڈ کوچ, پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے تو سب کو بری لگ جاتی ہے, یار یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی. کہیں بھی نہیں ہوتا ہے جہاں پہ سسٹم اچھا ہے, زبردست ہے, فلو میں چل رہا ہے, کنٹینیو چل رہا ہے, وہاں پہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو 4 ذمہ داریاں دی ہوئی ہوتی ہیں. کیسے ایک بندہ 4 ذمہ داریاں لے کے کیسے چل سکتا ہے؟ ہر ذمہ داری کا ایک پورا کام ہوتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, ایک بندہ, اب آپ یہ کام کر رہے ہو, میں یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے چیزیں نکالنا, یہ کرنا, کیا بات کرنی ہے, کیا سٹیٹس نکالنے, کس کے اوپر پورا دن نکل جاتا ہے. تو پھر آپ کیسے ایک بندہ 4 کام کر سکتا ہے؟ تو میری ریکویسٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ ایسا کریں کہ ہر بندے کو ایک کام دیا جائے, ایک کام دیا جائے. اور دوسری چیز, ایک اور چیز میں بتا دوں, یہ جو کمیٹی بنتی ہے نا, یہ جو کمیٹی بن جاتی ہے, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. صرف سلیکشن کمیٹی, ان سے بھی اوپر کی کمیٹی, کیا ورڈ آپ یوز کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, یہ نہیں ہونی چاہیے. صرف کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ 1 سے 2 بندے آپ ان کو رکھ لو, چاہے وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں یا آپ اپنے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے, اس سسٹم کو دیکھنے کے لیے, یا کپتان رکھنے کے لیے, یا آپ چیف سلیکٹر رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, یا ہیڈ کوچ رکھنے کے لیے, یہ 3 بندے رکھنے کے لیے آپ چیئرمین کے ساتھ 2 بندے ایسے رکھ لیں جو کرکٹ کھیلے میں بھی ہیں اور جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں. بس آپ تینوں بیٹھ کے یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی ہیڈ کوچ اس کو رکھیں, کپتان اس کو رکھیں, ٹھیک ہے, اور جو چیف سلیکٹر ہے اس کو رکھیں. اب سلیکٹر بھی ہیں, اس کے اوپر کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ان سے بھی فیصلے کروا رہے ہیں. اس میں پھر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, جو مجھے سمجھ ہے, کہ وہ جو اوپر جو کمیٹی میں کرکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں پرسنل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مجھے بندہ پسند نہیں ہے, اس کو تو میں نہیں رکھ رہا, یہ مجھے بندہ پسند نہیں ہے, اس کو تو میں نہیں رکھ رہا. ٹھیک ہے نا. جو چیئرمین کے ساتھ لوگ آگے بیٹھیں گے
وہ ایسے لوگ رکھیں جن کا بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, نہ بورڈ میں نوکری ہونی چاہیے, نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے. وہ سیدھے سیدھے 2 سے 3 بندے آؤٹ سائڈر لا کے رکھے جنہوں نے کرکٹ کھیلی, ڈومیسٹک میں بھی ٹائم گزارا, بس. اس حوالے سے کوچز کا جو تقرری ہوئی اس میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اوور دی ایئرز میں نے دیکھا ہے کہ کرکٹرز کی ایک کمیٹی بنائی, اس سے مصباح لگتا ہے جیسے مکی آرثر کو جب اچھا پرابلم ایک اور ہوتی ہے نا, ہماری کمیٹی میں بھی وہ لڑکے ہوتے ہیں جو ہیڈ کوچ بھی بن چکے ہیں, جو سلیکٹر بھی بن چکے ہیں, وہ ڈائریکٹر بھی بن چکے ہیں, وہ سب کچھ بن چکے ہیں. وہی لوگ گھوم گھما کے وہی لوگ کمیٹی میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نئے لوگ جاتے نہیں, یہ چیزیں کافی نئے لوگ جاتے نہیں, یہ چیزیں کافی کرکٹرز کو, کافی لوگوں کو نہیں پسند آتی ہوگی کہ یار وہی لڑکے کیوں گھومتے رہتے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہے, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو 20 سال میں نے کرکٹ کھیلی, میں نے بھی دیکھا سب کچھ, یہی سب کچھ ہوتا ہوا ہے. اسی لیے ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے, سمجھ آئی, کھڑے ہی نہیں ہو رہا. ایک چیز اور میں بولتا چلوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ آخری بات بتا دیں, سلمان علی آغا کپتان, ابھی کپتانی آپ کو ٹھیک لگی اس کی T20 میں, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ آپ سن لیں میری بات, میں یہی بات کرنے لگا تھا. آپ نے یہ ٹیم بنائی, جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا بھائی میں بھی اس ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نا, آپ نے رضوان بابر کو نکال دیا نا نہیں پلان میں, اچھا جی چلے سائڈ پہ کر, کھلائیں اب اس ٹیم کو 2 سال, کھلائیں 2 سال, آپ کو پتا چلے گا کیا یہ بڑے پلیئر بن سکتے ہیں, کیا یہ ریپلیسمنٹ آ گئی ہے, کیا ان میں اتنی ٹیلنٹ ہے کہ آسٹریلیا کو بھی ایسے ہی مار سکتے ہیں, انگلینڈ کو بھی ایسے ہی مار سکتے ہیں, نیوزی لینڈ کو بھی ایسے ہی مار سکتے ہیں, ساؤتھ افریقہ کو ایسے مار سکتے ہیں, ان میں ہے, یا انڈیا سے کہیں ICC ایونٹ میں ملاقات ہو گئی تو یہ اس طرح مار سکتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کھلاؤ 2 سال ان کو, 3 سال کھلاؤ, پھر آپ کو پتا چلے گا. اب ان لڑکوں کے ساتھ بھی آپ زیادتی مت کرو کہ آپ لے کے آ گئے ہیں جی 3 سیریز نہیں کھیلی, 2 سیریز کچھ نہیں کیا, آپ نے فارغ کر دی. جب آپ دیکھیں, آپ لوگوں کو کلیئر کرو, آپ میرے جیسے بندے کو بھی کلیئر کرو کہ اگر آپ بابر رضوان کو باہر کرتے ہیں تو پھر میرے جیسے بندے کو کلیئر کرو کہ ایسے پلیئر لاؤ, پھر آپ ان دونوں کے بارے میں سوچو بھی. تنویر نے جو سسٹم بتایا نا وہ کنسسٹنسی ڈیمانڈ کرتا ہے. کنسسٹنسی پاکستان کرکٹ بورڈ میں ٹاپ سے آنی ضروری ہے پہلے, کہ آپ کا چیئرمین بھی فکسڈ ہو, مطلب 3 سال کے لیے ہی, اس میں رد و بدل نہ ہو. پھر نیچے کوچز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مینٹورز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اب پورا سسٹم کنسسٹنٹ ہوگا. چلتے چلتے میں ایک مبارکباد دینا چاہوں گا نعمان علی کو, پاکستان کے لیفٹ آرم لیگ اسپنر ہیں جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. ان کا ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کی جو ٹیم بنائی ہے کرکٹ آسٹریلیا نے, اس میں نعمان شامل ہیں. نعمان نے صرف 6 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اس عرصے میں, 23 سے 25 تک. تو نعمان کا یہ کارنامہ ہے, نعمان کو مبارک ہو, پاکستان کو مبارک ہو. آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. تنویر صاحب آپ کا شکریہ, مبارک ہو میری طرف سے بھی. نعمان علی کو مبارکباد, تنویر احمد بھی دے رہے ہیں. تو نعمان نے کارنامہ ہی ایسا کیا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.